حذیفہ رحمان صاحب، آپ نے عامر رانا صاحب کی بات سن لی ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون آج آپ پھر سے لے کے آئے ہیں، پہلے یہ 2014 میں بھی آیا جون میں، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ اے پی ایس کی ٹریجڈی ہو گئی، پھر 97 میں یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا اور اس کے اندر انہوں نے بتایا لاتعداد امینڈمنٹس ہو گئیں، تو ابھی تک آپ نے دہشت گردی کے پر قابو نہیں پایا. الٹا ہوا کہ لوگوں کی شہری آزادی جو ہیں عامر رانا صاحب کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی. آپ درست فرما رہی ہیں کہ رائٹ ٹو موومنٹ جو ہے وہ کسی بھی شخص کا سب سے بڑا اختیار ہوتا ہے. سر اور فیئر ٹرائل اس کو جی جی آرٹیکل نہیں 10. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آرٹیکل کہ میں 10 مکمل کر رہا ہوں جی. میں مکمل کر رہا ہوں جی بات اپنی، کہ اگر آپ کسی کا رائٹ ٹو موومنٹ سلب کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ظاہر ہے آپ بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی بڑی وجہ کے، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں آئین میں دیے گئے اس کی وائلیشن ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ 90 دن کے لیے ایک پورا جو ہے، اگر ایک بندے کو آپ اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں اور بغیر جوڈیشل کسٹڈی کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اداروں پہ بڑی ذمہ داری بڑھ جائے گی. اور آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر اس کو ہم نے احتیاط سے اس کا استعمال نہ کیا، اور اداروں نے جن کو ہم یہ اختیار آج تفویض کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے معاملے کے اندر کوئی اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہوئے جو ہے وہ احتیاط نہ برتی، تو کوئی شک نہیں جو باتیں آج آپ کر رہی ہیں اس کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقین دہانی بھی ہم کراتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم نے پارلیمنٹ سے قانون سازی کروا لی، لیکن ہم اس کو انشور کریں گے کہ کوئی بھی آپ کا ایسا شہری جو ہے جس کے اوپر کوئی بڑا چارج نہ ہو، کوئی دہشت گردی میں انوالو نہ ہو، کوئی بندہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، یا کسی کی اگر آپ کو رائے پسند نہیں ہے یا کسی کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس کی جو ہے اس میں شکنجے میں نہ آئے. اور اگر ایسا ہوا تو میں پھر آپ کے چینل کے توسط سے اعتراف کر رہا ہوں کہ اس کا دفاع کرنا بھی مشکل ہوگا، اور اس پر بڑی انگلیاں بھی اٹھیں گی، اور این ممکن ہے کہ کورٹ آف لاء کے اندر یہ سسٹین بھی نہ کر سکے.